لاہور کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ تمام خوف و ہراس، تمام گرفتاریوں، تمام کنٹینرز کے باوجود جس بڑی تعداد میں لاہوری نکلے ہیں اور خود نکلے ہیں. کل تو ہماری کوئی تنظیمیں بھی نہیں، وہ تو بیچارے زیادہ تر تو سینکڑوں بندہ تو گرفتار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی ہے بھی نہیں جو موبلائز کرنے والا وہاں پہ ہوتا گراؤنڈ پہ. خود نکلی ہے عوام. لوگ کہتے ہیں اپنے کپتان کے لیے نکلی ہے، اپنے کپتان کے لیے نہیں، اپنے لیے نکلی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے اس تاریخ رات سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فسطائیت اپنے عروج پہ ہے، لیکن میرا ایمان، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پاکستان بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا تھا ایک رمضان کے مہینے میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہتری کا سفر بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. پاکستان جیسے بھی بات کر رہے تھے، پاکستان اس وقت دورائے پہ اور ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر ہے پاکستان. اور فیصلہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر آئینی جمہوریت ہے، جہاں پر قانون کی بالادستی ہے، جہاں پر ایک عام شہری کے بنیادی حقوق کی کوئی حفاظت ہے، یا پاکستان ایک ایسا ملک بننے کے لیے جا رہا ہے جو ماورائے آئین ملک چلے گا. اور جب ماورائے آئین چلے گا تو ظاہر ہے اس کا مطلب کہ اس ملک کے اندر نہ کوئی جمہوریت کی گنجائش ہے، نہ کوئی آزاد میڈیا کی گنجائش ہے، نہ عوام کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی کوئی گنجائش ہے. پھر تو جس کے پاس طاقت ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہے اور کیا نہ کرنا چاہے. یہ آنے والا ہفتہ جو ہے، یہ ہفتہ پاکستان کی تاریخ کے لیے میرے خیال میں ایک موڑ ثابت ہوگا. مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کوئی 1950 والی عدلیہ نہیں ہے، نہ یہ 1950 والا پاکستان ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جسٹس منیر مومنٹ نہیں ہونے والا، یہ عدلیہ اپنے آپ کو آئین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گی ہم سب کو. عدلیہ کو یہ پتا ہے کہ ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور ایک ایسا پاکستان جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے اندر ایک مڈل کلاس کا پڑھا لکھا نوجوان اس کے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں سارے پاکستان کے دیکھتے دیکھتے. اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ دلیل سے جواب دیں، آپ مقابلہ کریں اس کی دلیل کا، اس کی منطق کا. آپ کے خیال میں اس نے قانون کی خلاف ورزی میں کوئی بات کی ہے تو آپ قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں، اپنے الزامات لگائیں، پرچہ کٹائیں. یہ کون سا پاکستان ہے کہ لاہور کے اندر، جیسے میں نے کہا، ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ اغوا کر لیا جائے اور یہی نہ پتا چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا ہے، کیوں اٹھا کے لے گیا ہے. شاہد حسین اوورسیز پاکستانی، اس کو اٹھا کے لے جائیں، یہی نہ پتا چلے کہ اس کے اوپر الزام کیا ہے، کس نے اٹھایا اس کو، وہ پتہ نہ چلے. حسان نیازی کو آپ یہاں پر اٹھائیں، وہ بیٹھا ہوا ATC کی عدالت میں، دہشت گردی کی عدالت میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. جس وقت کا وہ پرچہ کٹا ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، اس وقت وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دہشت گردی کی عدالت میں. ہم وہاں سے نکلے، آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا ادھر سے اٹھا لیا. تو یہ ملک جس طریقے سے ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تباہی کے علاوہ ہم اس کو کہیں نہیں لے جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک تاریخی موڑ آ گیا ہے. کل میں لاہور کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ تمام خوف و ہراس، تمام گرفتاریوں، تمام کنٹینرز کے باوجود جس بڑی تعداد میں لاہوری نکلے ہیں اور خود نکلے ہیں. کل تو ہماری کوئی تنظیمیں بھی نہیں، وہ تو بیچارے زیادہ تر تو سینکڑوں بندہ تو گرفتار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی ہے بھی نہیں جو موبلائز کرنے والا وہاں پہ ہوتا گراؤنڈ پہ. خود نکلی ہے عوام. لوگ کہتے ہیں اپنے کپتان کے لیے نکلی ہے، اپنے کپتان کے لیے نہیں، اپنے لیے نکلی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے اس تاریخ رات سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فسطائیت اپنے عروج پہ ہے، لیکن میرا ایمان، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پاکستان بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا تھا ایک رمضان کے مہینے میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہتری کا سفر بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. دیکھیں، اس وقت مینڈیٹ تو نہیں مانا جا رہا. جب مینڈیٹ نہیں مانا جاتا تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ 1970 میں بھی یہی حالات تھے. تو اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہوں. اس وقت فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان ایک نیشنل پارٹی اور نیشنل ایجنڈا کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اگر آج ہم سری لنکا نہیں بنے یا آج ہم ایران نہیں بنے تو وہ صرف تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنے. اگر آج پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آئین کے اندر ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے، جو پاکستان میں فساد سے بچا رہا ہے. ادروائز تو لوگ تو تنگ ہیں. لوگ تو کہتے ہیں ہم انقلاب کی طرف بڑھے. یہ کس نے کہا؟ دیکھیں، مریم اورنگزیب حیران ہی ہوں گی، کیونکہ مریم اورنگزیب نے زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا اور انہوں نے زندگی میں کبھی لوگ ہی نہیں دیکھے. سب سے زیادہ لوگ جس میں انہوں نے بات کی ہے وہ 7 ہوتی ہیں، جس میں مریم، ہنا اور یہ 5-4 بیٹھ کے دوسروں کے میک اپ ڈسکس کرتی ہیں. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی اور تجربہ نہیں ہے. انہوں نے کیا باتیں کی؟ اصل حیرانگی کی یہ بات ہے کہ مریم اورنگزیب حیران ہے. جو حقیقت سارے پاکستان کو نظر آ رہی ہے وہ ان کو نہیں نظر آ رہی. اس پہ جواب پھر سانو دے دی حکومت. اچھا، یہ اس سے ایک بات تو
ہمیں ماننی پڑتی ہے کہ ان کے اوسان پہ عمران خان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. میرے خیال میں خواب بھی دیکھتے تو عمران خان کے ہی آتے ہیں. مینار پاکستان میں لوگوں کو آنے سے کس لیے روک دو کنٹینر لگا کے؟ کیونکہ عمران خان کا خوف ہے. گرفتاریاں سارے پنجاب میں کیوں کر لو؟ کیونکہ عمران خان کا خوف ہے. جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے. جس وقت یہ آئے تو انہوں نے پہلا بیانیہ یہ بنایا کہ جی ہم کیا کریں, عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر گیا ہے اور آج تک آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر ان کی بات چیت چل رہی ہے. بغیر معاہدہ کیے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی انہوں نے اتار دی. صرف بدترین نہیں, پاکستان کی تاریخ میں جتنی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی اس سے 2 گنا اس وقت مہنگائی ہوئی بھی ہے. آٹے کی لائنوں پہ کھڑے ہوئے لوگ اپنی جان کھو رہے ہیں. سفید پوش انسان, غریب چھوڑے, سفید پوش انسان دھکے کھا رہا ہے, اپنی عزت نفس رول رہی ہے اس کی ایک آٹے کے لیے. پیٹرول کدھر چلا گیا, ڈیزل کدھر چلا گیا, لوگوں کی لاکھوں لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا. یہ سارے کا سارا ان کا کیا ہوا ہے اور یہ بات وہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہے عوام نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اچھا بھائی صاحب صرف ایک مجھے اجازت دیجیے گا. یہ جو آپ نے بات کی نا, دیکھیں, اور جو اسد صاحب اس کو بات, نون لیگ کا اس وقت اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوف کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. خوف کے اوپر سیاست نہیں ہوتی. آج رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان آئے گا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی سیاست کریں, ہمیں بھی اپنی سیاست کرنے دیں. اور اگر آپ اس قدر خوف زدہ ہے عوام سے تو پھر دیکھیں آپ کو اور ضرورت ہے سسٹم کے اندر آنے کی. آپ سسٹم سے باہر ہوں گے اور آپ انقلاب کی طرف چلے گئے تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا؟ آپ سسٹم میں رہیں. یہ رانا ثناء اللہ سے مجھے ایک چیز یاد آئی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اب تو دشمنی ہے, یا ان کا وجود ہوگا یا ہمارا وجود ہوگا. تحریک انصاف کی حکومت کس طریقے سے کام کرتی تھی. رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ آیا, کابینہ میں اس کی بحث ہوئی, اور اس بحث میں مجھے آج تک یاد ہے فواد چودھری نے اور مزید ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے سخت ترین سوالات کیے باوردی جنید صاحب سے کہ یہ جو آپ رانا ثناء اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہو رہے. رانا صاحب, تحریک انصاف ایسے کام کرتی تھی. رانا صاحب کو جو گھبراہٹیں آ رہی ہیں وہ سوموٹو سے لے کے عدلیہ کی جو فنکشنالٹی ہے اسی سے آ رہی ہیں. رانا صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں. میں نے انہیں سوچا ہے کہ کوئی لیگزوٹینل وغیرہ بجواتے ہیں انہیں کہ جناب حوصلہ کرو, اینا بھی کوئی نہیں. نہ ہم آپ کو کوئی کچھ کہنے کو جو ہے اسد صاحب کی طرف سے پارٹی کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ سسٹم کے اندر آئیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اگر آپ سسٹم کے باہر جانے کی کوشش کریں گے زیادہ خطرہ آپ کے لیے. سسٹم کے اندر رہیں. جنرل باجوہ صاحب نے ایک سچ بولا ہے, وہ یہ بولا انہوں نے کہ شہباز شریف 40 منٹ تک بغیر سر اٹھائے ڈانٹ کھاتا ہے. یہ باجوہ صاحب سے کہہ رہا ہے. منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ مارا پاکستان کے لوگوں نے اور خصوصاً لاہور کے لوگوں نے, اور بتایا کہ لاہور اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے جس طرح پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اس حکومت کے جو فسطائی ہتھ کنڈے ہیں, جو ظلم, جو جبر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. بدترین مارشل لاء میں یہ نہیں ہوا کہ راتوں کو جا کے چار دیواری کو پامال کیا جائے. خواتین کے اوپر, ان کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا, گھر میں خواتین کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جس طریقے سے اینٹی کرپشن کے نوٹسز دیے جا رہے ہیں, FIA کے نوٹسز دیے جا رہے ہیں, عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں, یہ تمام فسطائی ہتھ کنڈے آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس حکومت نے ایک نئی حد پار کر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب لاہور سے لوگوں کو اٹھا کے مسنگ پرسنز بنایا جا رہا ہے. شاہد حسین لندن چھوڑ کے پاکستان آئے کہ جی میں یہاں پہ پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, برٹش نیشنل ہے, ان کو غائب کر دیا گیا ہے. ان کا بھی 3 دنوں سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر. میں آپ کو بتاؤں, اس کے ساتھ ڈاکٹر عمران جلال کے اوپر جو تشدد ہوا, ڈاکٹر عامر کے اوپر جو تشدد ہوا, ان کے والد ڈاکٹر مظفر جو فوج سے کیپٹن ڈاکٹر ریٹائرڈ ہوئے, کیپٹن مظفر نیازی, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ جان سے چلے گئے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ ہو. جو خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو گھروں میں گھس کے جو خواتین کی بے عزتی کی جا رہی ہے, کیا یہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس سے پہلے اتنا بہیمانہ سلوک آپ نے کبھی سنا بھی ہے؟ ایسا تو جو ہے وہ بدترین بادشاہتوں میں نہیں ہوتا جو اس طریقے سے ہو رہا ہے. ایک ورکر کے گھر پہ گئے, وہاں پہ وہ نہیں تھے موجود, ان کے 80 سال کے والد کو اریسٹ کر کے لے گئے کہ جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے. یہ ملک کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو برما, نارتھ کوریا اور اس طرح کے ملکوں کو جو ہم سمجھتے تھے, یوں لگ رہا ہے کہ ناتزی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, اور ہم سب جو ہیں ان کے لیے کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو آپ اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کے لوگوں کی اس طرح کی بے عزتی برداشت ہم نہیں کر سکتے. آج انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے, چاہے امریکن سینیٹرز ہوں, چاہے برطانیہ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں, چاہے یورپی یونین کے لوگ ہوں, اور اسلامی ملکوں نے بھی اس کے اوپر پاکستان کے اور تحریک انصاف کی ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے, پاکستان کو دوبارہ یہ FATF کی لسٹ میں ڈلوائیں گے. پاکستان کا جو ہمارا اسٹیٹس ہے, اسپیشل اسٹیٹس ہے یورپی یونین کا, وہ ختم کروائیں گے, اور پاکستان کے اوپر دوبارہ یہ سینکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے ہیں. یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دیے ہیں. اس وقت انٹرنیشنل جو پرائس ہے پیٹرول کی وہ $70 سے $75 کے درمیان ہے. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو $112 کے اوپر تھی, اور آج
तेल की कीमत और डीजल की कीमत हमारे वक्त से दुगनी हो चुकी है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत आधी हुई है, हमारे यहाँ महंगाई में जो है वो डबल हो गई है। ये जिस किस्म की इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को चैलेंजेस का सामना है, उस वक्त अपना सिर्फ आप जबर के ऊपर, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर क्या पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं? ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, आपने इसको तमाशा बना के रख दिया। ये राना सनाउल्लाह आज कहता है कि मेरा जी इमरान खान से हमारा ये है कि या वो नहीं है या हम नहीं हैं। आप क्या बदमाश हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई गैंग चला रहे हैं? इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को कहा था कि ये सिसिलियन माफिया है, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, क्योंकि इसमें इस तरह के लोग हैं। सियासत ऐसे नहीं होती कि नुक्ता नज़र को समझ के आगे बढ़ने का नाम है। अगर आप ये कहें कि जी हमारी तो अब इस बात पे पहुंच गई है कि हमने इमरान खान अगर रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम तो आपके बारे में ये नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं कि अगर हम भी इक़्तिदार में आएंगे तो आपको सियासत का भरपूर मौका दिया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो 14 सीटों के साथ असम्बली में आई थी, 2.5 साल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन आप अपनी शिकस्त से इतने खौफज़दा हैं। और अब बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं, जो बेसिकली उन्होंने तो भुट्टो को ख़त्म ही कर दिया है, जरदारी साहिबान ने, उन्होंने जो सियासत की है, ये आप देखिए एक साइड किक बन गए हैं नून लीग की। ना कोई आवाज़ है, ना आइन के ऊपर उनका कोई स्टैंड है किसी पार्टी का। JUI मुफ्ती महमूद साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद 1973 के आइन के सिग्नेटरी हैं, लेकिन ना उनको अपने वालिद के कोई अहमियत और एहसास है, ना बिलावल को अपने नाना का प्रिंसिपल्स का कोई एहसास है। तो जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े क्राइसिस को जन्म दे चुके हैं। और ये कहना कि इमरान खान के होते हुए हमारी कोई हैसियत ही नहीं होगी, आप इतने खौफज़दा हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया है, आपने आइन का इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया है। ना अब पाकिस्तान में आइन है, ना पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है। और इस वक्त तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि वो कैसे इन मामलात को आगे बढ़ाती है। आइन के ऊपर अमल दरामद के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। आइन ही के ऊपर अमल होगा और हम आगे जाएंगे। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं, उनको हिसाब देना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में आइन भी रहे, पाकिस्तान में कानून भी हो और पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ भी चल रही हों। पंजाब की जो पुलिस है, CCPO लाहौर, IG पंजाब, इसमें स्क्वेयरली मुलव्वस है। उनको इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी एक्सपोज कर रहे हैं। हम उनको पाकिस्तान के फोरम्स के ऊपर भी बता रहे हैं कि यहाँ पे भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आईनी हुकूमत बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। असद उमर